اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ بقیہ جو دن ہیں ان دنوں میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج جمعہ کی رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے سورہ کہف کی مختصر سی فضیلت بیان کر دوں۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں، میرا جو بھی امتی، جو بھی بندے یا بندیاں شروع کی 10 آیتیں، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، سنن ابی داود، جتنی بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ وغیرہ میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے بچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو میں آپ تمام سے، خاص طور سے میں اپنی ان تمام ماؤں اور بہنوں سے جو مائک کے ذریعے سن رہی ہیں، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، ان تمام ماؤں اور بہنوں سے ایک درخواست کروں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا۔ آپ تمام سے بھی، جتنے آپ یہاں حاضر ہیں، آپ تمام کی خدمت میں بھی ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، اور ان تمام بھائیوں سے بھی جو یوٹیوب کے ذریعے تفسیر کو سنتے ہیں، گرچہ وہ کم ہی ہیں لیکن پھر بھی ہم ویسے بڑے یوٹیوبر تو نہیں ہیں نا، بہرحال 50-100 جتنے بھی لوگ سنتے ہیں پابندی سے۔ مجھے خوشی ہوئی، کچھ دنوں پہلے ایک دن کا میں اپلوڈ نہیں کیا تھا تو 2 ساتھیوں کا فون آیا کہ حضرت آج کی تفسیر نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ کچھ خرابی ہو گئی، ریکارڈ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے کیا بات ہے؟ میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تہجد میں اٹھ کر آپ کی تفسیر ڈال دیتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ سن کے بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ۔ چلو کوئی تو ہیں جو سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ ہمارے کہنے کو، ان کے سننے کو قبول فرمائے، آخرت کا ذریعہ بنائے۔ تو میں آپ تمام سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک درخواست کروں گا، ہم تمام مل کر آج ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں کو یاد کریں گے۔ انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ انسان اگر کوشش کرے، ارادہ کرے اور اس کے دل میں تڑپ ہو، فکر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ بس تڑپ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، یقین اللہ کے وعدوں پر کہ یہ سورہ میرے زندگی کی حفاظت کرنے والی صورت ہے۔ یہ 10 آیتیں میری دنیا اور آخرت کو بنانے والی ہیں۔
یہ یقین ہونا. آپ کو ایک مثال دوں. ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ دنوں کیا بلکہ اب کی نیوز ہے، ہالی ووڈ میں ایک بہت بڑا اسٹار ہے، وہ بھی ول اسمتھ اس کا نام ہے. اچھی طرح مجھے اس کا نام نہیں آتا کیونکہ انگلش میں ہے اور میں تو انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں. WILL ول اسمتھ، سمجھ گئے نا، ہالی ووڈ اسٹار ہے وہ. اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس کا وہ انٹرویو جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بہت وائرل بھی ہوا. وہ کہتا ہے، اس انٹرویو کا ہیڈنگ ہی یہ تھا کہ قرآن نے میری زندگی بدل دی. ہالی ووڈ اسٹار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے میری زندگی بدل دی. یہ گلی کے ہیروؤں کے لیے سب سبق ہے اس میں. قرآن نے میری زندگی، وہ کہتا ہے پچھلے 2 سال میرے لیے بہت مشکل تھے میرے زندگی کے، تو میں نے ان 2 سالوں میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر میں نے قرآن بھی پڑھا اور میں نے قرآن حرف بہ حرف پڑھا. وہ کہتا ہے قرآن بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے. مجھے سادگی پسند ہے. قرآن بالکل سادہ ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں رہتی. وہ کہتا ہے کہ ان دنوں میں نے اپنے دل کو وسیع کیا اور میں روحانی اعتبار سے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو میں نے قرآن پڑھا اور میں نے اس سے بہت سبق میں نے حاصل کیا. اور پھر وہ کہتا ہے، حالانکہ وہ کتنا بزی ہوگا اور پھر وہ کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی رمضان کے 16-17 دن بھی نہیں گزرے، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پورا پڑھ لیا میں نے، اور کئی سورے میں نے یاد کر لیے. کئی سورے مجھے حفظ بھی یاد ہے. وہ سنا رہا ہے باقاعدہ. تو میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری مائیں اور بہنیں، جب ایک اسٹار کو وقت مل سکتا ہے قرآن یاد کرنے کے لیے، تو مجھے اور آپ کو وقت نہیں ہے. نہیں، ہمارے امی ابا سکھائی نہیں، تب مکتبش نہیں تھا، تب حضرت انش نہیں تھے. یہ سب بہانے، یہ سستی کی علامت، یہ کاہلی، سستی، بیزارگی کی علامت ہے. تو انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں، اللہ راستے کھولتے ہیں. ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی تھی، وہ باہر کام کرتے ہیں، وہ کمپنی میں چائنا کی، بتا رہے تھے کہ وہاں ان کی جو ہے وہاں نکاح ہو گیا، چائنا کی ایک جو ہے لڑکی سے انہوں نے نکاح کر لیا. وہ مسلمان ہو گئی، نکاح کر لیا، اور وہ خود سے مسلمان ہوئی. اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت 1 سال میں میری بیوی سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور پورا عامہ پارہ یاد کر لی حفظ 1 سال میں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ عمریں ہو رہی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے 10 سورے سنو بولے تو یاد نہیں. دعائے قنوت میں اٹکتے رہتی ہمیں. جنازے کی نماز کی دعا یاد نہیں رہی تو کیا پڑھنا حضرت کر کو پوچھتی ہیں بہت سے جنہیں. حضرت جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، تشہد پوری نہیں ہے، لیکن فخر ہے کیا ورجنل مسلمان، ہمیں پیدائشی مسلمان. یہ تو بولتی ہمیں کیا ہی، ہمیں پیدائشی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں. ہمیں کتنی شرم کی بات ہے بھئی، خاندانی مسلمان ہیں ٹھیک ہے، لیکن اسلام کتنا ہے زندگی میں وہ بھی تو دیکھنا نا. پیدائشی مسلمان برابر، لیکن اسلام کتنا ہے، قرآن کتنا ہے، سنتیں کتنی ہیں زندگی میں، خالی نام کچھ. تو ان کے اندر تڑپ تھی، ان کے اندر تڑپ تھی، ان کے اندر جذبہ تھا، شوق تھا، محبت تھی دین سے، اسلام سے، قرآن سے.
تو اللہ نے ان کے لیے سیکھنا آسان کر دیا۔ 2009 میں جب میں دیوبند میں تھا، دارالعلوم میں کام والے بہت ہوتے ہیں، اب گئے نا تو بڑا مدرسہ ہے ادارہ، تو ایک صاحب تھے 70-75 سال ان کی عمر ہے، وہاں جو واچ مین ہوتے ہیں نا ان کی عمریں بھی ویسی ہے۔ تو میں تو شروع میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ صاحب کوئی خادم ہوں گے، مدرسے میں خدمت کرنے والے کوئی خادم ہوں گے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ خادم نہیں ہیں، وہ طالب علم ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ روزانہ ایک گاؤں سے دیہات سے دارالعلوم کو آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اساتذہ سے پڑھتے ہیں۔ وہ عمر کتنی؟ کم سے کم 70-75 سال کی عمر۔ اور پھر میں نے سنا کہ 1 سال کے اندر انہوں نے پورا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ 70-75 سال والوں کو یاد ہو رہی ہے، ہم نہ تم نہ یاد نہیں ہوتی کیا؟ بولا کوشش کرے تو اللہ راستے آسان نہیں کرتا۔ تو ارادہ کریں کہ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں یاد کریں گے انشاءاللہ، یاد ہو جائے گا۔ بس تڑپ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ جیسی فکر ہوتی ہے نہیں ریلز دیکھنے کی، جیسی فکر ہوتی ہے واٹس ایپ کے اخبار میسیجز دیکھنے کی کہ کیا میسیج آئے دوستوں کے، تو وہ فکر ہے تو روزانہ واٹس ایپ ہمارا کھلتا ہے، فیس بک ہمارا کھلتا ہے، موبائل ہمارا کھلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایک تڑپ ہے، پتہ نہیں کوئی نیا میسیج آیا ہے، کوئی کسی نے کچھ پیغام بھیجا ہوگا۔ تو بجائے اس کے تھوڑے دن اگر قرآن پہ توجہ دیں تو یہ 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے سورہ کہف۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ارادہ کر لیں کہ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ کہف کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، سورہ کہف کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے 8 دن تک ہر قسم کے فتنے سے، خاص طور سے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت جو کریں گے اللہ تعالیٰ 8 دن تک ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ارادہ کریں کہ ہر جمعہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ مضبوط ارادہ کر لیں، ورنہ آپ لاکھوں روپیے خرچ کرتے رہیں گے مرچیاں کے پیچھے، نیمبواں کے پیچھے، نارلاں کے پیچھے، پلیتے، تعویذاں، کیا کیا، اور شیطان مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر شیطان، ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا زبان سے ہمارے وہ، لیکن دیکھو پٹھوں میں کیا کی بن کو ہی، کمر میں کیا کی بن کو ہی، پاؤں میں کیا کی بن کو ہی، گلے میں کیا کی بن کو ہی، اتنا نظر آتا نہ ہوتا بول رہا ہوں اس میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے یقین کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ سارے چیزاں ہی نا تم نہ ادھر ہی ملیں گے، سو ادھر ہمارے ہندوستان میں، پڑوس ملک میں، اور پھر جو ہے بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، اس طرف زیادہ ملیں گے یہ سب، یہ پلیتے، تعویذاں، یہ سارے چیزاں۔ ادھر کے لوگوں کو سب کیا بھی ہوتاش نہیں، وہاں جنش نہیں، کہاں امریکہ میں، لنڈن میں، سعودی میں اگر معلوم ہوگا انہوں کیا کہ تعویذاں کر رہی ہیں کو بول کو، خیریت نہیں اس کی، سیدھا اسے بھیج ڈالتے ہیں کہاں سے آیا وہاں کو۔ تو یہ یقین کی کمزوری، یہ کیا ہے؟ یہ یقین کی کمزوری ہے۔ انسان کا یقین اگر مضبوط ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مضبوط یقین کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہمیں جو بھی حالات آتے ہیں وہ حالات بھیجنے والا اللہ ہی ہے، اور ان حالات کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔
بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالی ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کے حادثات سے حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کے نقصان سے، جانی مالی نقصان سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ گارنٹی لیتے ہیں اللہ اپنے بندے کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے، 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ پورے ایشیا میں سب سے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ عرب والے بھی ان کو اپنا مقتدیٰ مانتے ہیں۔ عرب والے جلدی کسی کے علم کے قائل نہیں ہوتے، جلدی کسی کو اتنا مانتے نہیں، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کو عرب والے بھی اپنا امیر بنا ان کے رائے پر اور ان کے مشوروں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ان کو، مفتی تقی عثمانی ان کا نام ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، معلوم ہوگا آپ کو 1.5 سال پہلے کی بات ہے، وہ جا رہے تھے کار میں، وہ تھے، ان کی اہلیہ تھیں ساتھ میں، ڈرائیور جو چلا رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ کچھ گنڈے آئے اور آ کر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اندھا دھند فائرنگ، اور خوب جتنے بھی مطلب ان کے پستول میں گولیاں تھیں وہ سب چلا کے پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ اب بھیڑ جمی، سب لوگ آئے، آ کر پھر جو ہے وہاں سے، ڈرائیور کو تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، باقی حضرت کو اور ان کے اہلیہ کو اللہ نے ایسی حفاظت کی، کچھ بھی چوٹ نہیں لگی۔ حضرت فرماتے ہیں، میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور میں کار میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ بچانے پر آئے تو کیسے بچاتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی بندہ یا بندی ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ارادہ کریں، انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہی جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کے مغرب سے پہلے تک پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔